اور بھولی بسری ہو جاتی تو اچھا تھا. فناداہا من تحتہا، نیچے سے ندا دینے والے نے ندا دی اللہ تحزنی، غم مت کرو. اللہ تحزنی کا حکم آ رہا ہے، غم مت کرو. قد جعل ربک تحتکی سریا، تمہارے رب نے تمہارے نیچے ایک چشمہ پانی کا جاری کر دیا. تو غم مت کرو فرمایا. کس موقع پر فرمایا غم مت کرو؟ اس سے پہلے بھی حضرت مریم کو کبھی زندگی میں غم ہوا یا نہیں ہوا؟ کبھی فکر ہوئی تھی یا نہیں؟ بے شک پہلے بھی زندگی میں فکر ہوئی، غم ہوا، مگر اللہ تحزنی کا مجھتا نہیں آیا. فرمایا اب میرے نبی تمہاری گود میں آ رہے ہیں، اللہ تحزنی، غم مت کرو. یہ غم کا موقع نہیں ہے، فکر کا موقع نہیں ہے. وحشت کی وجہ سے اجنبیت محسوس کر رہی ہو، لا، اللہ تحزنی، غم نہ کرنا. قد جعل ربک تحتکی سریا، تمہارے رب نے تمہارے قدموں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے. تحتکی فرمایا امامہ کی نہیں، تمہارے نیچے. کیوں؟ اے مریم تم کون ہو؟ پہلے مریم تھی، اب عیسیٰ کی ماں ہو. تمہارے نیچے تمہاری گود میں کون آ رہا ہے؟ تمہارے شکم پاک میں کون ہے؟ میرا پیغمبر ہے. اب اس کو گود میں لی ہوئی ہو، وہ باہر آ رہا ہے. اس کی برکت سے تمہارا وجود اس شان والا بن گیا کہ تمہارے نیچے پانی کا چشمہ جاری ہو رہا ہے. تو اندازہ کرو رب نے ولادت کو کس اہتمام شان سے بیان کیا. اور آگے فرمایا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، کھجور کے خشک تنے کو ذرا حرکت تو دو اے مریم، ہلاؤ. کیا ہوگا؟ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تر و تازہ کھجوریں وہ تم پر گرائے گا. اب حضرت مریم کے بھوک سے بے چین ہو رہی تھی یا پیاس سے بےتاب ہو رہی تھی. اگر ایسا ہوتا تو پہلے بیان آتا تھا کہ بھوک سے بے چین. یا لیتنی جعت، یہ نہیں کہا یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فاني جعت جوعا شديدا وظمأت ظمآنا شديدا، میں بہت پیاسی ہو چکی، بھوکی ہو چکی ہوں. نہیں کہا، نہ بھوک تھی نہ پیاس تھی. رب نے فرمایا کہ اے مریم کھجور کے درخت کو ہلاؤ، سوکھا تنا ہے، تر و تازہ کھجوروں کو گرائے گا. اس بات کی دلیل ہوگی کہ کھجور کا سوکھا تنا یک بیک تر و تازہ کھجور نہیں گرا سکتا. تو یہ قدرت کی جیسے نشانی ہے. بغیر باپ کے عیسیٰ کا پیدا ہونا یہ بھی قدرت کی نشانی ہے. یہ منکروں کا جواب تھا. اتنا تو ہو گیا، مگر آگے کیا فرمایا؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي، اے مریم تم کھاؤ اور پیو، وَقَرِّي عَيْنَا، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. اب میں غور کرتا ہوں کہ بات کیا ہے کہ رب نے کہا کھاؤ اور پیو، آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ. کیا وجہ ہے کہ رب نے کھانے پینے کا اور آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کا ذکر کیا؟ حالانکہ تر و تازہ کھجوریں گر گئی، بھوک لگے گی تو کھائے گی بھی، چشمہ ہے، پیاس لگے تو پیے گی. کیونکہ پیاس میں پینا فطرت انسانی میں داخل ہے، بھوک میں کھانا طبیعت انسانی میں داخل ہے. جو طبیعت اور فطرت میں داخل ہے اس کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ انسان سوچ سکتا ہے کہ جو چیز انسان خود بخود کرتا ہے اس کے لیے حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو اللہ پاک کا حکم صرف حکم نہیں ہے، اس میں بڑی حکمتیں بھی ہے. تو فرمایا صرف اس لیے کھاؤ پیو کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر عیسیٰ آ رہے ہیں. میرے پیغمبر کی ولادت کے موقع پر خوش ہو جانا بھی پسند ہے، کھانا پینا بھی مجھے پسند ہے. اے مریم تم کھاؤ بھی پیو بھی، خوشی کا اظہار کرو گی. تو ولادت کے تصور سے کھانا پینا خوش ہونا قرآن نے بیان فرمایا ہے. عیسیٰ کا ذکر کر کے کیا بتایا؟ یہ حضرت عیسیٰ کے موقع پر کر کے بتایا کہ اب عیسیٰ کے بعد کوئی اور نبی آنے والے نہیں ہے، اس کو یاد کر لو. اس کے بعد آنے والے سید الانبیاء ہے. عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے موقع پر میٹھی چیزیں کھانا رب کو پسند ہے، تو سید الانبیاء کی میلاد پر میٹھی چیزیں کھانا کھلانا، خدا کا شکر کرنا رب تبارک و تعالیٰ کو ناپسند کیسے رہے گا؟ ناپسند کیسے رہے گا؟ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا، کھاؤ بھی پیو بھی اور خوش ہو جاؤ. تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشارات کے انداز میں تذکرہ فرمایا. جیسا افن کہا، اف مت کہو، تو ساری باتیں جیسا اس سے نکلی. بیویوں کے ساتھ معروف کے ساتھ پیش آؤ، دیگر زندگی کے مسائل حل ہو گئے. ایسا ہی یہاں رب تبارک و تعالیٰ نے اشاروں میں فرمایا، ان اشاروں سے اخذ کر کے یہ سارے مسائل حل ہوتے ہیں. آخری بات عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کر دیتا ہوں کہ سرور کونین علیہ السلام کے صحابہ کرام نے کیا کہاں، کیا تھا تو تذکرہ کہاں. اس کے تو وہ جوابات استدلالی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، مگر استدلالی جوابات کے ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں کہ واضح طور پر آپ کے سامنے روایت بھی رکھوں. دو روایتیں عرض کرتا ہوں، زیادہ نہیں، کیونکہ یہ عنوان ایسا ہے کہ اس پر جتنی گفتگو کریں گے بھی وقت ناکافی ہوگا. ایک حدیث پاک ہے کہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سرکار کے چچا جان امام حاکم ابو عبداللہ نشاپوری نے مستدرک علی الصحیحین، جو بخاری مسلم کی شرط کے مطابق روایتیں ہیں، اس میں روایت کو ذکر کیا کہ وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انی ارید ان امتدحک. صحیح حدیث ہے، مسجد نبوی ہے، سرکار تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع ہے، اس کے میرے آقا
میرا جی چاہتا ہے کہ آپ کی تعریف و توصیف کروں، ذکر کروں آپ کا، تو آپ اجازت دیجیے۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، یا ہماری تعریف و توصیف کرتے ہو؟ ہمارا ذکر یہاں کیوں کرتے ہو؟ اللہ کے گھر میں غیر اللہ کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ قرآن میں نہیں پڑھے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا؟ مسجد اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ ترجمہ اسی کرتے تھے، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، کسی کا نام ہی مت لو، یا رسول اللہ نعرہ نہیں لگانا، فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ حالانکہ تدعو، فلا تدعو کے معنی فلا تعبدو ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا۔ کسی کو پکارنا ناجائز ہے تو پھر یا عسکری تعال بولنا بھی ناجائز ہو جاتا، جب عسکری بولنا بھی ناجائز ہوتا، پکارنا ہی ناجائز ہو جائے گا، ہر چیز ناجائز ہو جائے گی غیر اللہ کو پکارنا۔ تو پکارنا بندے کو کسی ضرورت کی وجہ سے ناجائز نہیں ہو جاتا۔ تو الغرض تو عرض کرنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے یہ نہیں فرمایا کہ کیوں اللہ کے گھر میں تم میرا ذکر کرنا چاہتے ہو، ایسا نہیں کرنا، یا کم سے کم جب اٹھ کر بولنا چاہتے تو صحابہ روک سکتے تھے، صحابہ سے بڑھ کے خیر خواہ کون ہو سکتے اسلام کے؟ ارے عباس کیا ہو گیا آپ کو، یہ بدعتی کام کرتے ہو، سرکار کی میلاد کا ذکر، آقا کی عظمتوں کا ذکر مسجد میں کیوں کرتے ہو؟ خاموش بیٹھ جاؤ، سب کے سامنے تم کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو۔ یہ جب روایت نقل ہوگی تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے عجیب بات ہے، نہیں کرنا، ایسا نہیں کہا۔ ساتھیوں نے بھی خوش ہو کر کہا اچھا جذبے سے پوچھنے تو آقا کیا فرماتے ہیں؟ اب سرکار دو عالم السلام نے کیا فرمایا؟ قل، کیوں نہیں کہتے؟ کہو نا، اگر آتا ہے کہ میری تعریف کرے تو کہو، کیونکہ اللہ نے خود ہی تو فرمایا اما بنعمت ربک فحدث، حبیب اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کریں۔ میں نے جو مقامات دیے ہیں بنائے بیان کریں، آپ بیان کریں تو اپنے صحابہ سے سنیں، وہ بھی آپ کی عظمت بیان کریں گے، آپ اجازت دیں۔ تو آقا نے اجازت دے کر پھر کیا فرمایا؟ لا یفض اللہ فاقا، اللہ تمہارے منہ کی مہر کو نہ توڑے، چہرے کی رونق کو کبھی نہ بگاڑے۔ میرا ذکر کرنے والے، میری تعریف کرنے والے، میری دعا ہے زندگی میں کبھی تمہاری غم نہیں آئے گا، رنج نہیں آئے گا، فکر نہیں رہے گا۔ جاؤ در در کی ٹھوکروں سے جسے چاہیے نجات، بیٹھا رہے وہ گنبد خضرا کے سائے میں، لگائے رہے، پھر دیکھے کرم کیسا ہوتا ہے۔ کہا ذکر کرنے والوں قاری تعریف کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، دعاؤں سے بھی نماز نہیں جاؤ۔ خدا ہمیشہ تمہیں تر و تازہ رکھے، ہرا بھرا رکھے، شاد و آباد رکھے، مسرت و شادمانی تمہارا مقدر رہے۔ آقا کی دعائیں دی۔ اب حضرت عباس کھڑے ہو کر تعریف میں قصیدہ پڑھتے، طویل قصیدہ انہوں نے آپ کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا۔ اس میں سے آپ نے وہ شعر بھی پڑھا، وَرَدْتَ نَارَ الْخَلِيلِ مُقْتَتِمًا فِي صُلْبِهِ أَنْتَ كَيْفَ يَحْتَرِقُ۔ آقا حضرت ابراہیم جب آگ میں ڈالے گئے، آتش نمرود میں خلیل اللہ کو جب ڈالا گیا تو تنہا وہ نہیں تھے، ان کی پشت میں آپ کا نور مقدس جلوہ رہا۔ کیف یحترق، وہ کیسے جل سکتے تھے؟ ان کی پشت میں آپ کا نور جگمگا رہا تھا، پشت میں آپ کا نور قرار پا چکا تھا، ان کی پیٹھ آپ کے نور کی امین بن چکی تھی، ان کا چہرہ آپ کے نور سے جگمگا رہا تھا، اسی لیے وہ جلنے سے بچ گئے۔ اللہ نے یہ کہا یا نارو کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آپ ٹھنڈی ہو جا، ابراہیم کو سلامتی والی ہو جا۔ یہ حکم کیوں ملا؟ رب تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کے نور کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا، نور مصطفیٰ آگے منتقل نہیں ہوا تھا، ابھی اسماعیل علیہ السلام تولد نہیں ہوئے تھے، نور آگے منتقل نہیں ہوا تھا، اسی نور کی خیرات تھی کہ رب نے آپ کو گلزار بنا دیا، سلامتی والی بنا دیا، اسی لیے وہ بچ گئے۔ اللہ کے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا جان، تعریف کرنا تو ٹھیک تھا، اتنا مبالغہ کرتے ہو، اتنا مبالغہ کرتے ہو، میں تو پیدا ہی بعد میں ہوا ہوں، میرا پہلے تصور ہی نہیں تھا۔ تم نے یہ کس آیت سے مضمون لے لیا؟ میں نے پہلے سے کہا تھا، کیا میں نے کہیں کہا تھا کہ ابراہیم اس لیے بچ گئے کہ میرا نور ان کی پیٹھ میں موجود تھا؟ یہ اخذ کہاں سے کیا؟ تمہاری سوچ غلط ہے، توبہ کرو، اپنے سے عقیدوں کو گھڑو نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آقا دعاؤں سے نواز رہے۔ شیخ الاسلام عارف باللہ امام محمد انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مقاصد الاسلام کے 11ویں حصے میں یہ نکتہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ شعر کی حیثیت شعری ہوتی ہے، شعر شاعرانہ تخیل کی پرواز ہوتا ہے، شاعر شعر میں بلند پروازیاں کرتا ہے، اونچے اونچے مضامین لاتا ہے، کبھی مبالغہ بھی ہوتا ہے، کبھی غلو بھی ہوتا ہے، کبھی استعارات سے کام لیتا ہے، کبھی تشبیہات سے کام لیتا ہے، کبھی زمین پر بیٹھ کے تاروں کو توڑنے کی بات کرتا ہے، لیکن یہ مبالغہ ہے، یہ استعارہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت عباس کے شعر کو شعری حیثیت سے مت دیکھو، اگر وہ خود تنہا کہتے تو شعری حیثیت ہوتی، مگر آقا کے سامنے کہہ چکے ہیں اور سرکار سن کر انکار نہیں کیے تو شعر شعر نہیں رہا، شریعت بن گیا۔ شعر کی حیثیت شعری حیثیت نہیں رہی، شعر کی حیثیت شرعی حیثیت بن گئی ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کسی کام کو دیکھیں خاموش ہو جائیں، کسی سے سنیں اصلاح نہ فرمائے تو وہ بات بھی درست ہے، وہ کام بھی درست ہے،